بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ آج ہمارا علم النحو کا 8واں سبق ہے۔ تو 8واں سبق اس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ پچھلا سبق مختصراً دہرا لیتے ہیں، اور روزانہ کی ہماری یہی ترتیب ہے کہ پہلے ہم پچھلا سبق دہراتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے سبق پڑھتے ہیں۔ دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ پچھلا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ تو ہم نے لفظ سے آغاز کیا تھا کہ انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، محمل موضوع۔ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور موضوع بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ موضوع کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتاتا ہے، اور مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کے بنتا ہے۔ تو پھر مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل اور حرف ہر ایک کی تعریف آپ کو بتائی، اور ہر ایک کو پہچاننے کے لیے کچھ علامات اور کچھ خصوصیات جو ہے وہ بتا دیتی، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ازبر یاد کر لیے ہوں گے۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کے حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو جو ہے نحو میں کرتے ہیں، فعل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو جو ہے ہم صرف میں کرتے ہیں، حرف کے حوالے سے تفصیلی گفتگو جو ہے وہ نحو میں کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسم کے بارے میں ہم نے نحو ہی میں گفتگو کرنی ہے، صرف میں نہیں کرنی۔ صرف میں بھی تھوڑی بہت گفتگو کریں گے۔ اسی طرح فعل کے حوالے سے ساری گفتگو جو ہے علم الصرف میں نہیں کریں گے، بلکہ تھوڑی بہت گفتگو جو ہے نحو میں بھی کم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 تقسیمات ہیں۔ اسم کے کتنے تقسیمات ہیں؟ 7 تقسیمات، باعتبار تعداد، باعتبار جنس، باعتبار تعریف و تنکیر، باعتبار اعراب و بنا، باعتبار عمل، باعتبار اصل اور باعتبار معنی۔ تو ہم نے پہلی تقسیم جو ہے باعتبار تعداد، واحد، تثنیہ، جمع، یہ تینوں تفصیل سے پڑھ لی ہے۔ اور اسی طرح باعتبار جنس مذکر اور مؤنث یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ مذکر اور مؤنث کو ہم کیا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے۔ تو اسم کی پہلی تقسیم باعتبار تعداد، یہ ذرا دہرا لیتے ہیں کہ پہلی تقسیم جو ہے تعداد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع، 3 قسمیں بنتی ہے۔ واحد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتاتا ہے، تثنیہ وہ جو 2 افراد پہ دلالت کرتا ہے، جمع جو 2 سے زائد افراد پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر جمع کی 2 تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم باعتبار لفظ، اس کی 2 قسمیں بنتی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کے جس میں واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت رہے، برقرار رہے، محفوظ رہے۔ جمع مکسر جس میں واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت نہ رہے، محفوظ نہ رہے۔ جمع سالم کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کی علامت کہ آخر میں واو نون یا ما قبل مکسور اور آخر میں نون مفتوح آتا ہے۔ جمع مؤنث سالم کی علامت آخر میں الف تا آتی ہے۔ پھر اسی طرح باعتبار معنی بھی جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جمع ہے جو 3 سے لے کے 10 افراد تک پہ دلالت کرتا ہے، اور اس کے 4 اوزان ہیں۔ اور جمع کثرت جو 3 سے لے کے 10 سے زائد افراد پہ دلالت کرتا ہے، اور اس کے مشہور جو ہے 16 سے 17 اوزان ہے۔ اور پھر اس کے بعد جمع منتہی الجموع کے بارے میں بتایا کہ وہ جمع جس کی کوئی اور جمع نہ بن سکتی ہو، جس کی کوئی اور جمع نہ بن سکتی ہو۔ تو یہ تو اسم کی پہلی تقسیم باعتبار تعداد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر آگے اسم کی دوسری تقسیم جو ہے جس کو ہم پڑھ رہے تھے وہ ہے باعتبار جنس۔ باعتبار جنس جو ہے، جنس کے اعتبار سے اسم کی جو ہے 2 قسمیں بنتی ہے، مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جو جنس کے اعتبار سے مذکر ہو، یا جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو۔ مؤنث وہ اسم ہے جو جنس کے اعتبار سے مؤنث ہو، یا جس میں علامات تانیث پائی جائے، جس میں کیا ہو؟ علامات تانیث پائی جائے۔ پھر آگے مؤنث کی علامات تانیث پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ علامات تانیث میں نے آپ کو بتا دی، 3 ہے، تائے متحرکہ یا تائے مدورہ یا گول تا
اگر موجود ہو کسی اسم کے آخر میں تو وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح الف مقصورہ جس کو کڑی زبر ہم کہتے ہیں، وہ اگر موجود ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مؤنث کہیں گے۔ الف ممدودہ یعنی الف ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، وہ اگر موجود ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مؤنث کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مؤنث کی پھر دو تقسیمیں ہیں، باعتبار ذات اور باعتبار علامت۔ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں بنتی ہے، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جو جاندار چیزوں کا مؤنث ہو، جیسے فاطمہ وغیرہ، اور لفظی وہ مؤنث ہے جو غیر جاندار چیزوں کا مؤنث ہو۔ پھر اسی طرح باعتبار علامت بھی مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی جس میں تانیث کی علامت ظاہر ہو، لفظوں میں موجود ہو، جس میں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور مؤنث سماعی وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی علامت جو ہے وہ لفظوں میں موجود نہ ہو، وہ لفظوں میں ظاہری طور پہ موجود نہ ہو، مقدر ہو، پوشیدہ ہو، مقدر ہو، پوشیدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، یہ میں نے آپ کے سامنے کیا کیا؟ ایک خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ اب کتاب کی طرف آتے ہیں اور پھر اس کے بعد عملی طور پہ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا اجرا بھی کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ مزید آسان ہو، جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے۔ مؤنث، اچھا یہ مذکر اور مؤنث کی تعریف تھوڑی میں نے تبدیل کر دی، تھوڑی مزید بہتری اس میں آ گئی ہے، ذرا اس میں دیکھیں۔ 7واں سبق ابھی، بلکہ آج تو 8واں سبق ہے۔ دو قسم مذکر مؤنث، یہ مذکر کی تعریف کیا میں نے کی؟ ایک وہ اسم ہے جو جنس کے اعتبار سے مذکر ہو، جنس کے اعتبار سے کیا ہو؟ مذکر ہو، جیسے رجل آدمی، ولد لڑکا، ابن بیٹا، عریس دھلا۔ یا وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت موجود نہ ہو۔ پہلے تعریف صرف میں نے یہی بتائی تھی، اب یہ اوپر والی تعریف بھی اضافہ کر اس۔ یا وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، جیسے بیت گھر، شارع سڑک، کرسی کرسی، اور رجل نور۔ اور مؤنث کی تعریف میں بھی یہی اضافہ کیا کہ وہ مؤنث ہے جو جنس کے اعتبار سے مؤنث ہو، اگرچہ ان کے ساتھ کوئی علامت تانیث نہ ہو۔ وہ اسم ہے جو جنس کے اعتبار سے کیا ہو؟ مؤنث ہو، حقیقت کے اعتبار سے مؤنث ہو، اگرچہ تانیث کی علامت کوئی نہ ہو، جیسے مریم۔ مریم میں کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ جن سے مریم عورت کا نام ہے، یہ زینب یہ بھی عورت کا نام ہے۔ یہاں پہ لفظوں میں گولتا موجود نہیں، علامت تانیث نہیں ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں مؤنث ہے اس لیے یہ مؤنث ہی ہے۔ حامل، حامل حاملہ عورت کو کہتے ہیں، علامت موجود نہیں ہے لفظوں میں، لیکن یہ کیا ہے؟ مؤنث ہی ہے، اس کی جنس جو ہے وہ مؤنث ہی ہے۔ حائض، حائضہ عورت کو کہتے ہیں، حائضہ عورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامت موجود نہیں ہے تانیث کی، لیکن جنس کے اعتبار سے چونکہ حیض عورت ہی کو آتا ہے اس لیے یہ بھی مؤنث کہلائے گا۔ یا وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت موجود ہو، جیسے فاطمہ، ظلمہ۔ یہ علامات تانیث وغیرہ میں نے بتا دی تھی کہ 3 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر آگے 2 قسمیں بتا دی، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ علامت کے اعتبار سے 2 قسمیں، قیاسی اور سماعی۔ مؤنث سماعی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت مقدر ہو یعنی پوشیدہ ہو، میں نے یہ تعریف آپ کو بتائی تھی کل، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری تعریف ہے کہ یا وہ اسماء جو اہل زبان سے مؤنث سنے گئے ہیں، یعنی اہل عرب نے ان اسماء کو کیا کیا؟ مؤنث ہی استعمال کیا۔ سماعی سماع سے ہے سننا، اہل عرب سے ان کو مؤنث ہی سنا گیا ہے۔ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، کچھ ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جو مؤنث سماعی کے حوالے سے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، بس ان کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام، یہ مؤنث سماعی ہے، مصر، پاکستان، مکہ، قریش، قریش قبیلے کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اہل عرب جو ہے مؤنث استعمال کرتے ہیں، اہل عرب کیا کرتے ہیں؟ مؤنث استعمال کرتے ہیں۔
اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو ڈبل ہو، جوڑوں کی صورت میں ہو، تو وہ بھی مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے عین جو ہے آنکھ کو کہتے ہیں. جیسے مالا عین رأت ولا اذن سمعت، یہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے، مالا عین رأت، کہ جن کو آنکھوں نے نہیں دیکھا. عین رأت مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. ولا اذن سمعت، اور نہ کان نے سنا ہے. اب یہ اذن جو ہے کان ہے، سمعت مؤنث کا استعمال کیا، چونکہ اہل عرب ان کو کیا کرتے ہیں؟ مؤنث استعمال کرتے ہیں. قدم دونوں پیر کو بولتے ہیں، رجل پیر کو بولتے ہیں. اسی طرح قدرت کے بعض عناصر جو ہے، جیسے ارض زمین کو بولتے ہیں، سما آسمان کو، ریح ہوا کو بولتے ہیں. عورتوں کے مخصوص صفات جیسے حامل اور حائض وغیرہ، یہ حاملہ ہونا، حیض والی ہونا، یہ عورتوں کی صفات ہیں. تو یہ حامل اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے، حائض اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن یہ مؤنث سماعی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مؤنث سماعی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک قاعدہ کلیہ ہم نے سمجھنا ہے کہ مذکر اسما کو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے. مذکر اسما کو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو بالکل سمپل سا آسان سا طریقہ ہے. مذکر اسما کو مؤنث بنانا ہو تو ان کے آخر میں تا مدورہ، گول تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے ابن سے ابنتن، بیٹا سے بیٹی ہو گیا. ملکتن، ملکن سے ملکتن، ملکتن. حسن سے حسنتن، آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مذکر کی بجائے مؤنث ہو جائے گا. یہ تو سمپل سا آسان سا اصول تھا. دوسرا ایک قاعدہ ہے کہ اگر مذکر اسم افعلن کے وزن پر ہو، اگر مذکر اسم افعلو کے وزن، افعلن نہیں، افعلو کے وزن پر ہو. کس کے وزن پر؟ افعلو کے وزن پر ہو، تو اس کا مؤنث فعلاء کے وزن پہ آئے گا. فعلاء. جیسے ابیضن، ابیضن افعلو کے وزن پر ہے، اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ بیضاء. فعلاء سفید کو بولتے ہیں. اسود، اسود یہ بھی کس کے وزن پر ہے؟ افعلو کے وزن پر. اس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آئے گی. سوداء، سوداء کالا. ٹھیک ہے. اسود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کالا. سودا کالی. اخضر سب کو بولتے ہیں، افعال کی وزن پر ہے. اس کی جمع، یہ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ خضراء، خضراء. احمر یہ افعال کے وزن پر ہے، اس کی مؤنث جب ہم بنائیں گے حمراء. اصفر یہ افعال کی وزن پر ہے، اس کی تانیث آئے گی صفراء. اصفر پیلے کو بولتے ہیں. ارزق نیلے کو بولتے ہیں، اس کی تانیث جو ہے زرقاء، فعلا کے وزن پر. ٹھیک ہے. اسی طرح احمق بیوقوف کو بولتے ہیں، اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ حمقاء، حمقاء. اعرج لنگڑے کو بولتے ہیں، اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ عرجاء. اسمر گندمی رنگ والے کو کہتے ہیں، سمراء، سمراء. تو یہ مؤنث کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق تھا، یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی، سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم تھوڑا سا اس کا کیا کر لیتے ہیں؟ اجرا کر لیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. اجرا کے لیے میں نے آپ کے سامنے کتاب ابھی کھولنے لگا ہوں. کون سی کتاب ہے یہ؟ تدریب النحو، تدریب النحو. ٹھیک ہے. یہ جمع کے حوالے سے میں نے وہ اجرا کرا دیا تھا آپ کو، یہ جمع کے حوالے سے باقی جو الفاظ ہیں وہ آپ نے کر لیے ہوں گے. اب یہاں پہ دیکھیں، جی یہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو؟
ہندن، ہندن یہ مؤنث ہے، ہندن مؤنث ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ عورت کا نام ہے۔ صفیہ یہ بھی مؤنث ہے، عورت کا بھی نام ہے، آخر میں گولتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بئرن، اسی طرح لفظ دارن بئرن کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دارن جو ہے، دارن یہ بھی مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے، اہل عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لیلتن، لیلتن یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، گولتا ہے، ٹھیک ہے۔ حجرتن مؤنث ہے، گولتا ہے۔ کأسن یہ مذکر ہے، علامت تانیث نہیں ہے۔ وردتن آخر میں گولتا ہے، آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے۔ مصر، مصر یہ کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے، کیوں؟ شہر کا نام ہے۔ حائضن یہ کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے، کیونکہ مخصوص عورتوں کی صفات جو ہے۔ الحمراء یہ مؤنث ہے، کیوں؟ آخر میں الف ممدودہ ہے، آخر میں الف ممدودہ ہے۔ ریحن، ریحن مذکر ہے کہ مؤنث؟ کون بتائے گا؟ مؤنث ہے، کیوں؟ مؤنث سماعی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا ابھی، قدرت کی جو بعض عناصر ہے، قدرت کی بعض جو عناصر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جاریتن یہ کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ جاریتن مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، کیوں؟ آخر میں گولتا ہے۔ اذن یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ جسم کے وہ اعضاء جو ڈبل ہو وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ ترابن یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آسیتن یہ مؤنث ہے۔ الکریمت، الکریمت یہ مؤنث ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مذکر مؤنث کیا ہے۔ جی اب یہاں پہ خلق الارض، خلق الارض یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ خلق کیا ہے؟ خلق اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے۔ خلق، خلق واحد مذکر غائب، اس نے پیدا کیا۔ الارض اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں ال ہے۔ پھر اسم کی ہم نے 7 تقسیمیں پڑھی ہے۔ پہلی تقسیم جو ہے واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے یہ واحد ہے۔ دوسری تقسیم مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے، اور مؤنث بھی کون سی ہے؟ مؤنث سماعی ہے، مؤنث سماعی ہے۔ یومین، یومین یہ واحد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے تثنیہ ہے، تثنیہ، تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یدک، یدن واحد ہے، ٹھیک ہے، اور مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، ٹھیک۔ سکین، سکین یہ کیا ہے؟ واحد ہے، اور اسی طرح مذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اور یہ آگے الشمس مذکر ہے کہ مؤنث؟
جی بولیں. الشمس مؤنث ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدرت کے جو بعض عناصر ہیں، یہ ایک اوپر ایک لفظ میں نے بولا وزمم یدک، یدن میں نے آپ کو مذکر بولا، حالانکہ یہ مذکر نہیں ہے، کسی نے غلطی نہیں پکڑی. ید ایک ہے، دو ہاتھ نہیں ہوتے، تو مؤنث ہونا چاہیے نا یہ. جی اسی طرح الخمر والمیسر، خمر یہ واحد ہے اور مذکر ہے، اور اسی طرح المیسری یہ مؤنث کیوں ہے؟ علامت تانیث کون سی ہے؟ جی اچھا، المیسری، المیسری کے بارے میں بتائیں. المیسر مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہوگا یہ؟ اسی طرح یہ وما تدری نفس، نفس مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ جی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، نفس یہ مؤنث ہے. تو بہرحال یہ آپ نے پورا یہ دیکھ لینا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے سبق پڑھا مذکر مؤنث کے حوالے سے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ مؤنث اسماعی جو ہے، یہ آپ جب زیادہ پریکٹس کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، عربی کلام کو پڑھیں گے، تو اس میں پھر آپ کو سمجھ آئیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ ہوگا اتنا ہی یہ آپ کا مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. باقی پھر انشاءاللہ کل جو ہے باعتبار تعریف اور تنکیر کے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسم کی تیسری تقسیم جو ہے تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ.